کنگھی فرما دی، مانگ نکالی، درمیان سے مانگ نکال کر زلفوں کو کنگھی کی، اور زلفوں نے جب شانوں کو کندھوں کو چوما، حضور نے امامہ نور اپنے سر اقدس پر سجایا، اور نوری لباس پہن کر امامہ سجا کر سج دھج کے بن سمر کر مصطفیٰ جان رحمت جب بالکل تیار ہو گئے تو فرمایا جبریل دوبارہ جا۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا دیکھ محبوب کتنا سونا کیا لگ رہا ہے۔ مالک مولا اب کیا کرنا؟ فرمایا اب پھر قرآن لے جا اور جا کر کے کہہ دے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پیارے تیرے چمکدار حسین چہرے کی قسم ہے، جب حضور علیہ السلام تیار ہو کر صحابہ کے پاس آئے، فرمایا کہ صحابہ چلیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے تیاری فرمائی، تیاری فرمانے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو 3 من کی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے صحابی ابھی تک بیٹھے تھے، اور علماء نے لکھا، اس کی تفصیل لکھی، کہا کہ وہ پاؤں کے بل بیٹھے تھے، یہ نہیں کہ لکڑیوں کا گٹھا اتار کے بیٹھے تھے، نہیں، لکڑیوں کا گٹھا ان کے سر پر تھا اور پاؤں کے بل بیٹھے تھے، اور اتنا وقت گزر گیا، نہ لکڑیاں اتاری، نہ اٹھے، نہ چلے، نہ پہنچے، نہ گھر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے تو مسجد کے اندر والوں کو کہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسجد کے اندر والے صحابہ بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا تھا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ میں بھی صحابی تھا، آپ کے حکم پر اگر عمل نہ کرتا تو ایمان جاتا رہتا۔ میں اسی وقت کا 3 من کی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے بیٹھا ہوں، اٹھا نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے کہ تن من دھن عشق مصطفیٰ میں قربان کرنا وہ سچا عاشق کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کی موجودگی میں اور صحابہ کی صدارت فرماتے ہوئے ابو جہل کی حویلی کی طرف چلے۔ اب ابو جہل بیٹھا تھا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، سارے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا خبردار کوئی اپنے پاؤں کی مٹی نہ چھوڑے، جیسے ہی محمد بن عبداللہ آئیں کسی نے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا، کوئی اپنے پاؤں کی مٹی نہ چھوڑے، کوئی اپنی سیٹ نہ چھوڑے، نہ ہم نے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی ہے، نہ کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں، جیسے ہی وہ آئیں تو تم نے کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ حبیب یمنی کو بھی پکیاں کرنے لگا، ابو لہب کو، شیبہ کو، عتبہ کو، عتیبہ کو، سارے کافروں کو کہنے لگا کوئی بھی خبردار کوئی کھڑا ہوا۔ ادھر سے ابو جہل میٹنگ کر رہا تھا، ادھر سے رب ذوالجلال کی تقدیر فیصلہ فرما رہی تھی، خالق کائنات کی تقدیر اعلان کر رہی تھی۔ ابو جہل میرا وعدہ ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو میٹنگ کر رہا ہے کہ تو نے اور تیرے ان لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا، اپنے محبوب کی آمد پر تجھے اور تیرے ان ساتھیوں کو کھڑا نہ کروں تو مجھے رب نہ کرے۔ حضور علیہ السلام خرامہ تشریف لے کے جا رہے، ابو جہل کی حویلی کا دروازہ آیا، ابو جہل کی حویلی کا دروازہ کھلا، حضور علیہ السلام نے قدم رکھا، جیسے ہی قدم رکھا سب سے پہلے کھڑا ہوا ابو جہل، پھر ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے بڑے بڑے کافر کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، کھڑے ہو کے استقبال کیا، حبیب یمنی بھی کھڑا ہے، ابو لہب بھی کھڑا ہے، عتبہ بھی کھڑا ہے، شیبہ بھی کھڑا ہے، ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہوا۔ ابو لہب اور ابو جہل کی دوستی تھی، یہ قریب قریب تھے۔ ابو لہب نے آہستہ سے ابو جہل کو کہا کمینیا تو کہتا تھا کھڑے بھی ہونا، سب سے پہلے دوڑ کر بھاگ کر سب سے پہلے تو کھڑا ہوا، تو کہتا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا، ہمیں پکیاں کرتا رہا کہ اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی، تو سب سے پہلے تو کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ چپ کر، یہ نہ ہو کہ یہ بات سن لیں، بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہے کہ جس نے مجھے کان سے پکڑا ہے، کان سے مروڑ کے کھڑا کر دیا ہے،
چھڑانے کی بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں پر وہ چیز چھوڑ نہیں رہی. ابو لہب کہنے لگا کہ بالکل انجی میرے نام ہے. ابو لہب نے جب یہ کہا تو عتبہ شیبہ عتیبہ یہ سارے بڑے بڑے جو کافر سردار تھے یہ کہنے لگے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. اب صحابہ کرام قریب کھڑے تھے, اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی جلوہ فرما تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں, یہ سارے میرے ساتھ بیٹھے ہیں, جو پچھلے بندے بات کریں گے جو مجھے سمجھ آئے گی تو ان کو آئے گی, اور اگر ان کو مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو نہیں آئے گی. لیکن صحابہ کرام کا انداز اور عقیدہ دیکھیے, جو ہم نہیں سن سکتے رسول اللہ سن سکتے ہیں, جو ہم دیکھ نہیں سکتے مصطفیٰ جان رحمت وہ دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے نہیں, اگر صدیق اکبر جیسے رسول اللہ نہیں تو آج کوئی بدگمان اور بد لگام اٹھ کے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو یہ اس کی کم عقلی تو ہو سکتی ہے, اس کا علم نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپس میں کانوں کے اندر باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل نے یہ میٹنگ کی تھی کہ میرے آنے پہ کھڑے نہیں ہونا, استقبال نہیں کرنا. اس نے سب کو سمجھایا تھا. رب ذوالجلال نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر ایک ایک کو کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے, اور اس وقت تک اللہ نے حکم نہیں دینا, ان فرشتوں نے ان کو چھوڑنا نہیں جب تک میں اجازت نہ دوں. میں اجازت دوں گا تو فرشتے چھوڑیں گے. حضور علیہ السلام نے اجازت دی, فرشتوں نے چھوڑ دیا. کافر بیٹھے. اب ابو جہل کو بڑی بے قراری اور بے چینی, جو شریر انسان ہوتا ہے شر پھیلانے والا وہ بے قرار ہی رہتا ہے, بے چین ہی رہتا ہے, قرار نہیں آتا. جو انسان شر پھیلانے والا ہو, جو سکون بانٹنے والا, محبتیں بانٹنے والا, آسانیاں بانٹنے والا, پیار بانٹنے والا ہوتا ہے وہ میٹھی نیند سویا کرتا ہے. اور جو شرارتیں بانٹنے والا, فتنہ بانٹنے والا, نفرتیں بانٹنے والا ہے اس کا خود بھی دل بے قرار ہی رہتا ہے. اب بے قرار ہے. حبیب یمنی کو کہنے لگا ہوش نال سوال کریں, بڑا ہی سمجھدار ہے, بہت ہی دانا عقل مند اور سمجھدار ہے. ایسا مشکل سوال کرنا کہ ہمیں جو ہے وہ لطف آ جائے. ابو جہل کو حبیب یمنی کہنے لگا کہ تو اتنا ہی دانا اور عقل مند تھا, مجھے یمن سے بلانے کی کیا ضرورت تھی, تو خود ہی سوال کر لیتا. چپ کر جا, خاموش ہو کر بیٹھ جا. حبیب یمنی نے ڈانٹا. ابو جہل خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب یمنی تو مناظرہ کرنے آیا ہے, یمن سے چلا یہاں پہنچا, ہمارے ساتھ گفتگو کرنے آیا, کلام کرنے آیا, اور تجھے عرب کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے, اور تو بہت بڑا عالم ہے. اب یہ یاد رکھنا کہ تو میرے ساتھ کلام کرے گا, ابو جہل یا کوئی اور اس درمیان گفتگو نہیں کرے گا. اس نے کہا جی بالکل. اب سامنے حبیب یمنی ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی جلوہ فرما ہیں. اس نے سوالات, بات, کلام, گفتگو حبیب یمنی نے شروع کر دی. کہنے لگا جی میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی اعلان کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا. حبیب یمنی جو بہت بڑا مناظر بھی تھا, عالم بھی تھا, اور پورے عرب کا جو ہے وہ مشہور ترین آدمی تھا. حبیب یمنی کہنے لگا آپ نے جو اعلان کیا ہے اس کو دہرائیں. کیا اعلان کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور آخری نبی ہوں, اور خالی نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہوں, اور بڑا رسول ہوں. امام بخاری نے جو ہے وہ بڑے خوبصورت لفظ کبیرہ کا لفظ یہاں پہ فرمایا. کبیرہ کا پنجابی ترجمہ کیا جائے تو بڑا بنتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بڑا رسول ہوں, سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہوں. وہ کہنے لگا حبیب یمنی جو یمن سے مقابلہ کرنے آیا تھا, کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ اللہ کے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, آخری بھی ہیں, اور بڑے بھی ہیں. ہر نبی اپنے ساتھ معجزات لے کر آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزات لے کر آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزات لے کر آئے.
آدم علیہ السلام آئے تو معجزات لے کر آئے، حضرت دودھ علیہ السلام